اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او نبی کے گھر والوں، او نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو میرے بھائیوں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے وہ گناہگار تھے، گناہ کرتے تھے، نہیں میرے بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے گناہوں کی نجاست سے بچا کے رکھا ہے اور نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں بعد دنیا سے بچا کر ہی رکھے گا۔ اب اہل بیت میں کون کون آتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس میں کون کون آتے ہیں؟ تو امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں، اس آیت کی تفسیر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بھی شامل ہے، سرکار کی ساری اولاد بھی شامل ہے، اور اہل بیت میں امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ اہل بیت ہے، اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے گا، گناہوں کی نجاست جو ہے وہ تم سے دور رہے گی، تمہیں اللہ پاک گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں قرآن مجید میں اہل بیت کی یہ شان بیان فرمائی ہے۔ تو اہل بیت کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسن، امام حسین، پانتن پاک صرف یہی اہل بیت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ہم مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے میرے بھائیوں۔ تو جتنے بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اہل بیت کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی رفعت اور بڑی بلندیاں، بڑی ترقیاں اللہ پاک نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہے پھول۔ اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے، کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہم بے ادبی کر جاتے ہیں، ہم جو ہے ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، لیکن ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو بھی آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، وہ عام نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے بھائیوں اہل بیت سے پیار کرنا ہے، سرکار کی جو آل ہے، اولاد ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے، اللہ پاک نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو سید حضرات ہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ سید حضرات جہنم میں نہیں جائیں گے میرے بھائیوں۔ ان سید حضرات میں جو علماء ہے، اولیاء اللہ ہے، جیسے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک بھی سید ہے، داتا علی حجویری بھی سید ہے۔ ان کو تو اللہ پاک نے گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ سید جن سے اس دنیا میں گناہ ہو جاتے ہیں نا، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، بریلی کے تاجدار ہے، امام عشق و محبت ہے، انہوں نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سید صحیح النظم جو سید ہے، وہ سید جو امام حسن کی اولاد میں سے ہے یا پھر امام حسین کی اولاد میں سے ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو سید ہے نا، یہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے،
اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سرکار کے جسم کا حصہ ہے وہ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے. اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو یہ مسئلہ اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث پاک کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے لگائے. خون نکالتے ہیں نا، پچھلے لگائے. پچھلے لگانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے خون مبارک پکڑا اور ایک سائڈ پر ہو گیا، دیوار کے پیچھے جا کے اس نے سرکار کا خون مبارک پی لیا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ذرا اور زور لگا کر کہیں سبحان اللہ. جب خون پی لیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام سے پوچھا، وہ میرا خون کی طرح جو خون نکالا تھا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مبارک خون، میرے دل نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اس خون کو زمین پر گرا دوں. میرے دل نے، میرے ساتھ کے نبی فرمایا کرتے ہیں محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت اللہ واہ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے تو پوچھ پوچھ کے کرنا ہے. پوچھ پوچھ کے پینا نہ ہو، یا رسول اللہ میں پیوں کہ نہ پیوں، خون تو ناپاک ہوتا ہے، خون تو حرام ہوتا ہے. حلال جانور کا خون بھی پینا حرام ہے میرے بھائیوں. لیکن یہاں پر کوئی صحابی نے مسئلہ نہیں پوچھا. میرے ساتھی کے نبی فرمایا کرتے تھے اس لیے نہیں پوچھا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود ہی بڑا دلیر ہوتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، ذرا اور زور لگا کر کے سبحان اللہ. عشق جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے فیصلے کرنے کو خود ہی بڑا دلیر ہوتا ہے. پوچھا بھی نہیں اور اس مبارک خون کو پی لیا. پینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا وہ خون کدھر ہے، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا، آپ کا خون مبارک میں زمین پر گرا دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خون مبارک اس وقت میرے پیٹ میں موجود ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا بڑا ناجائز کام کیا ہے، بڑا غلط کیا ہے، خون کوئی پینے والی چیز ہے. نہیں 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 میرے بھائیوں، صحابی نے محبت کا اظہار فرمایا. آگے پھر امام الانبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم نے میرا خون پی لیا ہے، جاؤ میرے صحابی، تمہیں خوشخبری ہے، تم نے تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. ایسے ہی غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت مالک بن سنان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے صحابی ہیں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے نا تو انہوں نے محبت میں آ کر سرکار کے زخموں سے خون چوسنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. یہاں سے پتہ چلتا ہے سرکار جس طرح بے مثل و بے مثال ہے، سرکار کا خون مبارک بھی بے مثل و بے مثال ہے. عام انسانوں کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کا شعر ہے، ایسا فرماتے ہیں خاصاں دی گل آما کے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما کے نہیں مناسب کرنی، جیوے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے کرنی. تو یہ خاصوں کی باتیں ہوتی ہیں، خاص لوگ ہی جانتے ہیں میرے بھائیوں. اب حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت ہوئی ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خون مبارک چوسنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ناجائز کام کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. نہیں فرمایا لوگوں، اگر کوئی اس دنیا کے اندر کسی جنتی بندے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ میرے اس غلام کو دیکھ لے، یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے. علماء کہتے ہیں وہ لوگ جن کے جسم کے اندر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا، دوزخ سے وہ بری ہو جاتے ہیں، جنت کے وہ حقدار بن جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے ہی سرکار کے خون سے بنے ہوئے. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. جن کی رگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے، جو سرکار کا خون پی لے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. جو نبی پاک کے خون سے بنے ہوئے ہیں وہ دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہی وجہ ہے، میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کہی ہے، جو آل رسول ہوتے ہیں، جو سادات ہوتے ہیں، امام حسن اور امام حسین کی جو اولاد ہے میرے بھائیوں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو آل ہے،
اگر یہ گناہگار ہوئی بھی تو اللہ سرکار کے صدقے میں ان پہ اپنا کرم فرما دے گا، ان پہ اپنا فضل فرما دے گا۔ میرے بھائیو، ایک بہت ہی پیارا نکتہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسی موقع پر اسی بات سے ملتا جلتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک امام صاحب تھے، وہ سید زادوں کا بڑا ادب کرتے تھے، سید زادوں کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ جہاں وہ دیکھ لیتے نا یہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، بڑا اس کا ادب احترام کرتے تھے۔ کسی نے اس امام صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں، آپ اتنا سیدوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ امام صاحب نے بتایا، ہمارے علاقے میں ایک سید رہتا تھا، وہ بڑا گناہگار تھا، نمازیں وہ پڑھتا نہیں تھا، فاسق و فاجر وہ بندہ تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میرا استاد اس سید کا جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو بڑا بد کردار تھا، لیکن ہے تو وہ سید تھا نا، ہے تو وہ سید تھا۔ اب وہ امام صاحب بتا رہے واقعہ ماجرا اپنا کہ میں کیوں ادب احترام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ سید فوت ہوا، میرے استاد صاحب جو علامہ فہامہ تھے، علم کے سمندر تھے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا گناہگار بندہ ہے، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ جنازہ پڑھنے نہیں گیا اس کا۔ تو وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی نا، میرے استاد صاحب کی خاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کہے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میرے استاد صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہماری اولاد کی عزت کے لیے ہماری عزت کافی نہیں ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ کتنا چوٹ کرنے والا یہ جملہ ہے میرے بھائیوں، خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا ہماری اولاد کی عزت کے لیے ہماری عزت کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ تھا اگر جو تمہیں ان میں کوئی نیک بات نظر نہیں آئی، ان کو نہ دیکھو، یہ تو دیکھو نسبت ان کے ساتھ ہے، نسبت ان کے ساتھ ہے، محبت رشتہ ان کے ساتھ ہے میرے بھائیوں۔ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا رشتہ، ایسا پیارا یہ رشتہ ہے میرے بھائیوں کہ قیامت والے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن سرکار کے نسب کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایسا رشتہ ہے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اس میں کوئی نیک بات نظر نہیں آئی، ہمیں تو دیکھ لیتے نا، ہمیں تو دیکھ لیتے۔ امام صاحب کہتے ہیں بس وہ دن گیا، اس دن کے بعد کوئی بھی سید آل رسول جب مجھے مل جاتا ہے نا، میں اس کا ادب احترام کرتا ہوں، اس کی میں تعظیم کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے خون میں خون رسول شامل ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ان کا جو نسب ہے یہ بڑا اعلیٰ نسب ہے میرے بھائیوں، سیدوں کا نسب پوری دنیا میں کسی انسان کا ایسا نسب نہیں ہے پوری دنیا میں۔ جسے بات میں آتا ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا مشرق اور مغرب کی تلاشی لو، مشرق اور مغرب کی تلاشی لو۔ فرشتوں کے سردار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق اور مغرب کی تلاشی لی، میں نے مشرق اور مغرب کو چھان مارا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عرب سے بہتر کوئی قوم دنیا میں نظر نہیں آئی۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ فرشتوں کے سردار کہتے ہیں پھر مجھے اللہ نے حکم دیا عرب کی تلاشی لو، کہتے ہیں میں نے عرب کی تلاشی لینا شروع کی، مجھے عرب کے اندر مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نظر نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا اب مضر کی تلاشی لو، وہ کہتے ہیں میں نے قبیلہ مضر کی تلاشی لینا شروع کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مجھے بنو کنانا سے بہتر کوئی نظر ہی نہیں آیا، بنو کنانا بہت بہتر تھے۔ اللہ نے فرمایا اب بنو کنانا کی تلاشی لو، کہتے ہیں میں نے جب بنو کنانا کی تلاشی لی تو بنو کنانا میں جو سب سے بہتر مجھے نظر آئے وہ قریش نظر آئے۔ اللہ نے پھر حکم دیا اب قریشیوں کی جو ہے تلاشی لو۔ فرشتوں کے سردار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قریش کی تلاشی لینا شروع کر دی تو قریش میں مجھے بنی ہاشم سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا اے پیارے جبریل اب بنی ہاشم کی تلاشی لو۔ فرشتوں کے سردار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے بنی ہاشم کی تلاشی لی،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے افضل اور آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. تو یہ ہے سیدوں کا نسب میرے بھائیوں. اس پوری دنیا میں کسی انسان کا ان جیسا نسب ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور ان کی محبت ہی ہم مسلمانوں پر فرض ہے. یہ یاد رکھ لیں آپ. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، اپنے ماننے والوں سے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں جو تبلیغ کی ہے، تمہیں جو میں نے دین سکھایا ہے، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا او میرے غلاموں، لیکن تمہیں میں یہ ضرور کہتا ہوں میری آل اولاد سے پیار کرتے رہنا. ذرا بلند وہاں سے کہ سبحان اللہ. میری آل اولاد سے پیار کرتے رہنا، یہ میں تمہیں ضرور کہتا ہوں. قرآن کی آیت ہے میرے بھائیوں. سرکار کے اہل بیت کی محبت یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین اسلام کا حصہ ہے. ان کی محبت ہم پر فرض ہے میرے بھائیوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. سارے بولے کتنے بیٹے کتنے تھے؟ سرکار کے بیٹے کتنے تھے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. یہ تینوں کے نام ہیں. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. یہ 3 شہزادے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے. 4 شہزادیاں، 4 بیٹیاں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے میرے بھائیوں. ان میں ایک حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا. 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، 3 بیٹے عطا فرمائے. 3 جو آپ کے بیٹے تھے یہ بچپن میں ہی میں وفات پا گئی. اچھا 4 جو بیٹیاں تھیں، ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک کی زندگی میں ہی وفات پا گئی، آپ کے حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئی. سرکار کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی لاڈلی شہزادی زندہ تھی، وہ ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. تو یہ باقی جو بیٹیاں تھیں ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھی، ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھی، ختم ہو گئی. اس وقت دنیا میں جتنے بھی سید آپ کو نظر آئیں گے میرے بھائیوں، یہ ساری بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل اولاد. امام حسن اور امام حسین سے ہی آپ کو سید نظر آئیں گے، یہاں سے اولاد چلی ہے. اب جتنے بھی یہ سید ہے ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ضروری ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا. سنیں جو ان کا ادب نہیں نہ کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ خانہ کعبہ میں اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے اور وہاں رہ کے روزے رکھتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہے تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا. نمازیں کہاں پڑھ رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھ رہا ہے. روزے کہاں رکھ رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہی نہیں ہے، دشمنی ہے، بغض ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا. جنت میں جانا ہے تو جنتی نوجوانوں کے سرداروں سے پیار کرنا پڑے گا، امام حسن اور امام حسین سے پیار کرنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا احترام میرے بھائیوں، سیدوں کا جتنا ادب ہو سکتا ہے اتنا ادب کریں. ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگان دین نے بڑا ہی ادب کیا ہے سیدوں کا. اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، تاجدار بریلی امام عشق و محبت ہے، علم کے سمندر ہے. ہمارے وقتوں میں تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ عالم دین کو جب لینے جاتے ہیں تو گاڑی بھیجی جاتی ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے عالم دین آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پالکی ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟
پالکی. تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر کہیں آپ نے بیان کرنے جانا تھا. اب ہوا کیا, آپ کو پالکی کے اندر بٹھایا گیا اور 4 بندے اس پالکی کو اٹھا کے چل رہے تھے. کتنے بندے؟ 4 بندے اس پالکی کو اٹھا کر چل رہے تھے. اب دیکھیں ذرا اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے, کیسے وہ فنافی رسول تھے. ابھی جب تھوڑی دیر پالکی چلی نا, اسی وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زاروں پتار ہونا شروع ہو گئے اور آواز لگانے لگے, پالکی روک دو, پالکی روک دو. جب پالکی کو روکا گیا تم چاروں بندوں کو کھڑا کر کے امام محمد رضا نے پوچھا, مجھے ابھی یہاں سے رسول اللہ کی خوشبو آئی ہے. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. مجھے ابھی ابھی یہاں سرکار کی خوشبو آئی ہے. اور بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے بتاؤ ذرا. ایک مزدور جو بڑا ہی کمزور تھا, ناتواں تھا, غریب تھا, وہ آگے بڑھا, عرض کرنے لگا, حضور میں سید ہوں, میں آلے رسول ہوں. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیں میرے بھائیوں. ادب کرنے والے ادب کر کے چلے گئے ہیں, مزے لینے والے مزے کر کے چلے گئے ہیں. آج ہم بحث کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, سوچتے ہیں ادب کریں یا نہ کریں. جنہوں نے ادب کیا ہے نا وہ امام عشق کو محبت بن کے ہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اعلیٰ حضرت کو جب پتا چلا کہ یہ سید ہے, آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں دکھاؤں گا کہ میں سرکار کی اولاد سے سواریوں والا کام لیتا رہا ہوں. رو رو کر معافیاں مانگ رہے ہیں سید صاحب سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں, سید صاحب بھی رو رہے ہیں. اب میرے بھائی ہوا کیا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب کو کہا, میرے دل کو قرار اس وقت آئے گا, میرے دل کو چین اس وقت آئے گا جب آپ پالکی میں بیٹھے اور میں خود احمد رضا پالکی کو اٹھاؤں گا. پھر دنیا نے دیکھا وقت کا امام ہے, علم کا سمندر ہے, ہزاروں شاگرد ہیں اس کے, وہ پالکی کو اٹھا رہے ہیں. سید رضا پالکی کے اندر تشریف فرما ہے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت میں بھائیوں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی آپ کی جو اولاد ہے آپ سے پیار کرنا ہے. ایسے ہی ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ ہوئے ہیں, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی سیدوں کا بڑا ادب احترام فرمایا کرتے تھے. آپ سن کے نا کہتے نا مزے کے بھی مزہ آ جائے گا, ایسا آپ ادب احترام کرتے تھے. آپ یہ بات سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے دین کا انداز کیا تھا. میرے بھائیوں دیکھیں تو صحیح, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ نا راولپنڈی تشریف لے گئے. کہاں گے؟ راولپنڈی تشریف لے گئے. وہاں ایک مسجد میں آپ نے نماز پڑھی. آپ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ عالم دین بھی تھے اور وہ سید بھی تھے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر آج کے جمعے کے خطبے میں ہو رہا ہے, ذرا زور لگا کر کہیں سبحان اللہ. اور یہ ذکر سرکار کی آل کا ہے, یہ آل کا ذکر ہی انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنا. سرکار نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور اے اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو ان سے بھی پیار فرما. تو سرکار کی آل کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے بزرگان دین کیسا ادب احترام کرتے تھے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ کچھ علماء بھی تھے. نماز کا وقت ہو گیا, امام صاحب عالم دین بھی ہیں, شاہ صاحب بھی ہیں. امام صاحب نے نماز پڑھائی, نماز کے دوران ایک غلطی ہو گئی. نماز مکمل ہوگی, نماز کے بعد تبصرے ہونا شروع ہو گئے کہ نماز میں ایک امام صاحب سے ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوئی. اب امام کو لقمہ دینا ہے, کیسے لقمہ دے. اب خواجہ صاحب کے ساتھ پیر سیال کے ساتھ جتنے بھی علماء تھے نا, یہ سارے پیر سیال کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ بڑے ہیں, آپ بھی لقمہ دیں. جب پیر سیال کی طرف انہوں نے دیکھا تو پیر سیال نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اگلا جو بندہ ہے وہ صرف امام ہی نہیں ہے بلکہ وہ شاہ صاحب بھی ہیں. شاہ صاحب بھی ہے, سید ہے. میں لفظ سوچ رہا ہوں, میں لفظ سوچ رہا ہوں کہ کس لفظ ان کو لقمہ دوں. ہمارے یہاں کو پتہ ہے امام بھول جائے تو کیسے لقمے ہوتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے, نماز کے بعد کیا تبصرے ہوتے ہیں. ذرا سی گڑبڑ ہو جائے, ہو لو جی قاری صاحب نہیں ہے, قاری صاحب نہیں ہے, پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے. جو بندہ نماز پڑھنے نہیں بھی آتا اس تک بھی خبر پہنچ جاتی ہے. یہ ہماری عوام کا حال ہے. اب وہاں پر غلطی ہوگی امام صاحب سے,
اب وہ تھے آل رسول سید تھے. خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں لفظ سوچ رہا ہوں میں لقمہ کیسے دوں, شاہ صاحب ہے, ان کی بے ادبی نہ ہو جائے, عالم دین بھی ہے اور شاہ صاحب بھی ہے. سنیے میرے بھائیوں, ہمارے بزرگان دین کا انداز کیسا ہوتا تھا, کاش کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ انداز نصیب فرما دے. خواجہ صاحب نے فرمایا ویلیوں مجھے یاد آ گیا ہے, مجھے وہ لفظ یاد آ گیا ہے, میں نے کیسے امام صاحب کو لقمہ دینا ہے, میں کیسے ان سے کہوں کہ ہماری نماز نہیں ہوئی, کیسے ان کو جا کر بتاؤں, کیسے لقمہ دوں. فرمایا مجھے یاد آ گیا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ نکالا. کتنے کا؟ 100 کا. کتنے کا؟ آج ہمارے پاس تو مشرق کے لیے بھی 100 کا نوٹ نہیں ہے. جولی جب ہوتی ہے جمعے کے بعد دیکھا جاتا ہے تو زیادہ 10 والی نظر آتے ہیں. 2023 میں مہنگائی کے زمانے میں بھی 10 والے نوٹ. اب 10 والے نوٹوں کا زمانہ ختم ہے میرے بھائیوں, اخراجات زیادہ ہے. کم از کم ہم میں سے ہر بندہ یہ تو ذہن بنائے نا کہ ہم نے 100 روپیہ. اب خواجہ صاحب کا زمانہ کب کا ہے؟ خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب خواجہ صاحب نے اپنی جیب میں سے 100 روپیہ نکالا. کتنا نکالا جی؟ 100 روپیہ. لقمہ دینے کا طریقہ دیکھیں. 100 روپیہ نکالا, سید صاحب کے پاس گئے, سلام لیا, ہاتھ چومے, نذرانہ پیش کیا خواجہ صاحب نے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ, ذرا اور زور لگا کر کے سبحان اللہ. ہاتھ بھی چومے, نذرانہ بھی پیش کیا اور کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے آج نماز پڑھائی, مزے کا بھی مزہ آ گیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے, آپ نے نماز پڑھائی, مزے کو بھی مزہ آ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہی نماز آپ ہمیں دوبارہ بھی پڑھا لیں. ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. جس کو سمجھ آ گئی ہمیں تو بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ. ہمیں بڑا مزہ ہے, بڑا مزہ ہے. شاہ صاحب نماز پڑھائی ہے, آپ نے دل خوش ہو گیا ہے, ہم چاہتے ہیں یہی نماز آپ ہمیں دوبارہ پڑھا دیں. شاہ صاحب بھی عالم دین تھے, وہ سمجھ گئے, کہنے لگے پیر صاحب مجھے پتا ہے, مجھے بھی شک تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن آپ نے مجھے لقمہ بھی دے دیا ہے اور میرا ادب بھی بڑا کیا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں, اس لیے تو میں پورے سمجھ کے مہینے میں یہ کہتا رہا ہوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ہمارے بزرگوں نے کیسا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. جس کو مزہ آیا ہے وہ مل کر محبت سے بلند آواز سے پڑھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت بھول نہ جانا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ہاتھوں کو بلند کر کے محبت کا اظہار کرے, جو آل رسول سے محبت کرے گا اللہ ابھی اس بندے سے محبت فرمائے گا. مل کر محبت سے پڑھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی. اور جب فرشتہ اجل میرا تعارف پوچھے, جب موت کا فرشتہ میرا تعارف پوچھے. شاعر کہتا ہے جب فرشتہ اجل میرا تعارف پوچھے, میں گدائے در زہرا ہوں یہ بتانا لوگوں, میں گدائے در زہرا ہوں یہ بتانا لوگوں, عظمت آل نبی بول
میرے بھائیوں ادب کرنے والے ادب کر کے چلے گئے ہیں. آج ہم پیسے کرتے ہیں. جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ وقت کے پہلوان ہے، پہلوانوں میں نام ہے حضرت جنید بغدادی کا، اور بڑے بڑے پہلوان ان کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک سید زیادہ ان سے کشتی لڑنے کے لیے آ گیا. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. ایک سید زیادہ آ گیا کشتی لڑنے کے لیے. لوگوں نے بڑا سمجھایا، بڑے کمزور ہو، مارے جاؤ گے. اور جنید کو نہیں جانتے، جنید بڑا پہلوان ہے، بڑے بڑے پہلوان اس کے نام سے ڈرتے ہیں، آپ اتنے کمزور ہیں، ڈرنے کے لیے آگے ہیں. اس نے کہا مجھے میرا انجام پتا ہے، مجھے میرا انجام پتا ہے، تاریخ طے کرو، وقت طے کرو، میں کشتی لڑوں گا جنید بغدادی سے. تاریخ مقرر ہو گئی، وقت اور جگہ کا تعین ہو گیا. اب جب مقابلہ شروع ہوا، حضرت جنید بغدادی نے سید صاحب کو جب نیچے گرایا نا، سید صاحب نے بس کار میں اتنے کہہ دیا، جنید جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، سن لو میں اس نبی کی اولاد میں سے ہوں. بس یہی سننا تھا. حضرت جنید بغدادی جو اس وقت ابھی پہلوان تھے، انہوں نے اس سید کو نیچے سے اٹھایا اور اپنے اوپر بٹھا لیا، اور وہ سید فتح کا ہاتھ لہرا رہا ہے. سید جو ہے وہ جیت چکا ہے کشتی کو. میرے بھائیوں جب وہ گھر جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. فرمایا تم نے میری اولاد سے پیار کیا ہے، میری اولاد کو فتح عطا کی ہے. اے جنید سن لو، آج سے ہم نے آپ کو ولایت کا جھنڈا عطا فرما دیا ہے، ولایت کا تاج عطا فرما دیا ہے. اتنے بڑے بھی ولی بنے اللہ کے 11ویں والے پیر شہنشاہ بغداد غوث پاک، جب بھی حضرت جنید بغدادی کا نام لیا کرتے تھے نا، سر کو جھکا لیا کرتے تھے. اتنا مقام اللہ نے حضرت جنید بغدادی کو عطا فرمایا ہے. وجہ کیا تھی؟ سرکار کی آل کی خدمت، سرکار کی آل کی غلامی. میرے بھائیوں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی آل کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، غلامی کی توفیق عطا فرمائے.